امر بیل باب 50۔ علیزہ جنید کے ساتھ اس وقت ہوٹل میں بیٹھی تھی۔ وہ دونوں وہاں کھانا کھانے کے لیے آئے تھے۔ جنید نے اسے کچھ شاپنگ بھی کروائی تھی۔ شاپنگ سے واپسی پر وہ اس ہوٹل میں چلے آئے۔ یہ شادی سے پہلے ہمارا آخری کھانا ہے۔ ویٹر کو آرڈر دینے کے بعد جنید نے علیزہ سے کہا، اگلی بار تو ہم ایسی کسی جگہ پر شادی کے بعد ہی بیٹھے ہوں گے۔ کوئی آخری خواہش ہے تمہاری؟ کوئی ایسا کام جو تم آج کرنا چاہو؟ جنید نے گہرا سانس لیا۔ علیزہ کو اس کی سنجیدگی پر ہنسی آ گئی۔ آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جنید؟ آخری خواہش سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ کوئی ایسی چیز جو ہم یا تم آج کر سکتی ہو مگر 3 ہفتے بعد نہ کر سکو۔ میرا مطلب ہے شادی کے بعد۔ میرے ذہن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں آ رہی جو میں اب کر سکتی ہوں اور شادی کے بعد نہیں کر سکتی۔ علیزہ نے لاپرواہی سے کہا، یار سوچو، ذہن پر زور ڈالو، کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا جو ہم آج کر سکتے ہیں مگر شادی کے بعد نہیں کر سکیں گے۔ اب 3 ہفتے تک تو میں تم سے مل نہیں سکوں گا، اس لیے اگر تمہاری کوئی خواہش ادھوری رہ گئی تو پھر مجھے مت کہنا۔ میں نے ذہن پر بہت زور دیا ہے مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بس یہ ہے کہ شادی تک آپ سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی، اور تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو چھٹ جائے۔ اور جہاں تک آپ سے ملاقات کی بات ہے تو شادی کے بعد آپ سے ملاقات تو روز ہی ہوتی رہے گی، پھر اور کیا ہے؟ علیزہ نے کہا، ہاں واقعی، اور ایسا ہے ہی کیا جو چھٹ جائے گا؟ یعنی تمہاری کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو ادھوری رہ جائے گی؟ نہیں، میری ایسی کوئی خواہش نہیں ہے جو ادھوری رہ جائے گی۔ پھر بھی یار، اگر کچھ منوانا ہو تو آج منوا لو، میں بہت اچھے موڈ میں ہوں۔ شاید بعد میں تمہاری فرمائش اس طرح نہ پوری کروں جس طرح اب کرنے پر تیار ہوں۔ جنید نے فراخ دلی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ سے کبھی بھی کوئی فرمائش نہیں کی، آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ علیزہ نے اسے جتایا، یعنی میں خود ہی تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں کہ تمہیں فرمائش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم یہی کہنا چاہ رہی ہو نا؟ جنید نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ میں فرمائشوں پر کچھ زیادہ یقین نہیں رکھتی، خاصی قناعت پسندی ہے مجھ میں، اسی لیے تو تمہیں میں نے آفر کی ہے۔ علیزہ نے اس کے مسکراتے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اگر آپ اتنا اصرار کر رہے ہیں کسی فرمائش کے لیے تو آپ میری خواہش پوری کر دیں۔ اس نے چند لمحے کچھ سوچتے رہنے کے بعد یکدم سنجیدگی سے کہا، بالکل، ضرور، کیوں نہیں؟ جنید نے کچھ دلچسپی کے ساتھ ٹیبل پر اپنی کوہنیاں ٹکاتے ہوئے کہا، عمر سے دوبارہ کبھی مت ملیں۔ جنید کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ایک بار پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے خود ہی فرمائش کرنے کے لیے کہا تھا، علیزہ نے اسے یاد دلایا، مگر یہ تو خاصی نامناسب سی فرمائش ہے۔ جنید یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ نہیں، کوئی اتنی نامناسب نہیں ہے۔ علیزہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ پہلے کی طرح اب بھی عمر سے کوئی رابطہ نہ رکھیں، اس سے ملنے سے اعتراض کریں۔ اس میں نامناسب بات کیا ہے؟ میں اس سے بہت زیادہ تو نہیں ملتا ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ اس سے نہ ملیں، نہ کم نہ زیادہ، سرے سے ہی نہ ملیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتی، اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ تم اسے پسند کیوں نہیں کرتی؟ آپ جانتے ہیں۔ جنید نے اس کی بات پر قدرے ناگواری سے سر جھٹکا۔ صرف ایک واقعے کی بنا پر کسی کے بارے میں اس طرح کی حتمی رائے بنا لینا اور کسی کو ناپسند کرنے لگنا کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بہت لاجیکل اور انریزنیبل قسم کی بات ہے۔ 1 یا 2 واقعات کی بات نہیں ہے، بہت ساری وجوہات ہیں اس کے لیے میری ناپسندیدگی کی۔ علیزہ نے سنجیدگی سے کہا، تم ذرا روشنی ڈالنا پسند کرو گی ان بہت ساری وجوہات میں سے چند ایک پر؟ اگر میں نے یہ کام شروع کیا تو ہم لوگ خاصا وقت ضائع کریں گے۔ علیزہ نے بات کو گول کرتے ہوئے کہا، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ تم عمر کو اس کے پروفیشن سے ہٹ کر صرف ایک فیملی ممبر کے طور پر دیکھو؟ اس کے پروفیشن کے حوالے سے اسے جج نہ کرو۔ جنید نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اس کے باوجود اس کے لیے میری ناپسندیدگی اسی طرح قائم رہے گی۔ علیزہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں اسے اس کے پروفیشن کے حوالے سے جج کروں یا نہ کروں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، اس نے ہمیشہ تمہاری تعریف کی ہے اور تم اس کے بارے میں اتنی نیگیٹو سوچ رکھتی ہو۔ وہ بھی مجھے ناپسند کرتا ہے۔ علیزہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، نہیں، کم از کم میں تمہاری اس بات پر یقین نہیں کر سکتا۔ جنید نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اتنے سالوں میں نے ایک بار بھی عمر کے منہ سے تمہارے خلاف کبھی کچھ نہیں سنا۔ وہ ہمیشہ تمہارے بارے میں بہت فکر مند رہا ہے۔
اس نے ہمیشہ تمہاری تعریف کی ہے، جنید روانی سے کہتا جا رہا تھا۔ علیزہ بے حس و حرکت پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمی ہو جسے دور ہو جانا چاہیے، اور مجھے غلط فہمی کے سوا یہ کچھ اور لگتا بھی نہیں۔ جب تم اپنے کسی اور کزن پر اس کے کریئر یا پروفیشن کے حوالے سے تنقید نہیں کرتی یا اسے ناپسند نہیں کرتی تو پھر آخر عمر ہی کیوں؟ کیا یہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ جنید بات کرتے کرتے رک گیا۔ علیزہ کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ کیا ہوا؟ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ جنید نے اس سے پوچھا۔ کتنے سالوں سے جانتے ہیں آپ عمر کو؟ اس نے سرد آواز میں جنید سے کہا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ کتنے سالوں سے؟ ہاں، کتنے سالوں سے؟ آپ نے کہا۔ آپ نے اتنے سالوں سے کبھی عمر کے منہ سے میرے بارے میں کچھ برا نہیں سنا، تو آپ اور عمر ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہیں؟ جنید نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں نے تو یہ نہیں کہا، آپ نے یہی کہا ہے، اس نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ جنید کچھ کہتا، ویٹر ٹیبل پر کھانا سرو کرنے لگا۔ علیزہ کی بھوک ختم ہو چکی تھی کہ آج پھر کوئی اینٹی کلائمیکس ہونے والا تھا۔ چند منٹ کے بعد ویٹر کھانا لگا کر چلا گیا۔ چند دن پہلے بھی آپ نے فون پر مجھ سے یہی کہا تھا کہ 7-8 سال پہلے تو مجھے غصہ نہیں آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ نے بے دھیانی میں ایسا کہا ہے، مگر ایسا تو نہیں ہے۔ آپ مجھے کب سے اور کتنا جانتے ہیں؟ علیزہ چھوڑو یار، ہم دونوں کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ جنید نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاؤں گی اگر آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ عمر کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ اس بار اس کی آواز میں واضح طور پر ناراضی تھی۔ جنید یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ کچھ دیر وہ ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے رہے، پھر جنید نے ایک گہرا سانس لے کر جیسے ہتھیار ڈال دیے۔ 15 سال سے وہ دم بخود رہ گئی۔ اس وسیع عریض ڈائننگ ہال میں اسے اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اپنے ہاتھ کی کپ کپاہٹ کو چھپانے اور خود کو جیسے سہارا دینے کے لیے اس نے اپنے ہاتھوں کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ اس کے بالمقابل اپنی کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ عمر کے برعکس اس سے ہمیشہ مخلص رہا ہے، وہ آدمی جس کے بارے میں اسے خوش فہمی تھی کہ وہ کبھی اسے کسی چیز کے بارے میں دھوکے میں نہیں رکھے گا۔ جنید اب بات کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا۔ شاید وہ بات جاری رکھنے کے لیے کچھ مناسب لفظوں کی تلاش میں تھا۔ علیزہ فاق رنگ کے ساتھ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی، دم بخود اور ساکت۔ ہم لوگ فلیٹ میٹس تھے، ہمارے ڈپارٹمنٹس الگ تھے، مگر ہم لوگوں کی دوستی پر اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ یونیورسٹی کے بعد بھی کچھ عرصے ہم اکٹھے ہی رہے، پھر عمر لندن چلا گیا، میں واپس پاکستان آ گیا۔ میں نے اپنے بابا کی فرم کو جوائن کر لیا، مگر ہم دونوں ہمیشہ رابطے میں تھے۔ جنید نے رک کر اپنے گلاس میں پانی ڈالا۔ وہ کہہ رہا تھا، بہت گہری قسم کی دوستی ہے ہماری۔ عمر جب بھی پاکستان آتا تھا میرے یہاں بھی آتا تھا۔ بعد میں سول سروس میں آنے کے بعد یہ تعلق کچھ اور گہرا ہو گیا۔ جتنا عرصہ وہ پاکستان میں رہا بڑی باقاعدگی سے ہمارے یہاں آتا رہا۔ بعض دفعہ وہ ہمارے گھر ٹھہرتا بھی رہا ہے۔ 15 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، یہ کوئی 15 دن نہیں ہوتے کہ انسان ایک دوسرے کو جان نہ سکے۔ میں عمر کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بہت ہی اچھی طرح، اسی لیے جب تم اس پر تنقید کرتی تھی تو میں… جنید نے پانی کا گھونٹ بھرا۔ میں کبھی یقین نہیں کر سکتا کہ عمر اس طرح کا ہے جس طرح کا تم مجھ سے بتاتی ہو۔ اگر ساری دنیا بھی میرے سامنے جمع ہو کر ایک وقت میں وہی باتیں کہے جو تم کہتی ہو، تب بھی میں یقین نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے اور انداز میں قطعیت تھی۔ وہ میرا بہترین دوست ہے اور میں اسے کسی بھی دوسرے شخص سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی گئی۔ جنید ابراہیم کا چہرہ، اپنے منگیتر کا چہرہ، عمر جہانگیر کے بہترین دوست کا چہرہ۔ جنید نے اپنی بات جاری رکھی۔ صرف میں ہی نہیں، میرے گھر والوں کے لیے بھی وہ کوئی اجنبی شخص نہیں ہے، وہ ہماری فیملی کا ایک فرد ہے۔ یہ سمجھ لو کہ میری امی کا تیسرا بیٹا ہے۔ اگر وہ آئے نا تب بھی فون پر میرے گھر والوں سے اس کا رابطہ رہتا ہے۔
میرے پیرنٹس سے، خاص طور پر میری چھوٹی بہن سے، فری سے۔ تو آپ عباس کے دوست نہیں ہیں؟ اس نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا۔ نہیں، جنید نے نفی میں سر ہلایا۔ عمر کے توسط سے میں تمہیں اور تمہاری فیملی اور بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، اور ان میں عباس بھی شامل ہے، مگر عباس سے میری کوئی دوستی نہیں ہے، صرف جان پہچان ہے، جنید نے کہا۔ اور مجھے آپ کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ جنید کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ بہت سال ہو گئے ہیں، یہ کہنا بہتر ہے کہ بہت سالوں سے۔ پہلی بار میں تب تم سے ملا تھا جب عمر سول سروس کے امتحان کے لیے پاکستان میں تھا۔ عمر کے ساتھ میں تمہارے گھر آیا تھا، تم اس وقت کہیں جا رہی تھی اور ہم لوگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر نے ہم دونوں کا تعارف کروایا تھا، پھر 2-3 بار میں نے فون کیا تھا عمر کے لیے اور تم نے فون ریسیو کیا تھا۔ علیزہ کو یاد آیا کہ جنید سے پہلی بار بھوربن میں ملاقات کے دوران اسے بار بار یوں لگتا تھا جیسے وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکی ہے، مگر کوشش کے باوجود یہ یاد کرنے میں ناکام رہی تھی کہ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ بعد میں اس نے اپنے اس خیال کو جھٹک دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ نانو بھی آپ کو بہت عرصے سے جانتی ہوں گی۔ ہاں، تبھی سے جب میں عمر کے ساتھ 2-4 بار ان کے ہاں آیا۔ بعد میں بھی ان سے بات وغیرہ تو ہوتی تھی، مگر ملاقات کا سلسلہ قدرے محدود ہی رہا، کیونکہ میں کچھ اور تعلیم کے لیے ایک بار پھر باہر چلا گیا تھا۔ جنید بڑے آرام سے بتاتا گیا۔ عمر سے میں نے تمہارا بہت ذکر سنا تھا، تم ان چند لوگوں میں سے ہو جن کا نام ہمیشہ اس کی زبان پر رہا ہے۔ تمہارے لیے کسی زمانے میں بہت پریشان بھی رہتا تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں کی کسی زمانے میں آپس میں بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ گم سم اس کی باتیں سنتی رہی۔ پھر عمر کے کریئر کی وجہ سے تمہارے اور اس کے درمیان کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور تم اسے برا سمجھنے لگی، مگر عمر کی رائے تمہارے بارے میں ہمیشہ اچھی رہی۔ میں نے اسے کبھی تمہارے بارے میں کچھ بھی برا کہتے ہوئے نہیں سنا، کبھی بھی نہیں۔ تمہاری ہمیشہ تعریف کرتا ہے وہ، جنید دھیمے لہجے میں کہتا جا رہا تھا۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کس نے کہا تھا آپ کو؟ عمر نے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے جنید کی بات کو انسنی کر کے پوچھا۔ جنید اس کی بات کے جواب میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ نہ کہتا، تب بھی وہ اس سوال کا جواب جان چکی تھی۔ شکست خوردہ انداز میں اس نے اپنے سامنے پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا لیا۔ کئی سال پہلے اس نے مجھ سے ایک بار ایسی بات کی تھی۔ جنید کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ دھیما تھا، شاید وہ علیزہ کے تاثرات سے اس کی دلی کیفیت جان رہا تھا۔ اس وقت میں شادی کے بارے میں سیریس نہیں تھا، بلکہ اس وقت میں نے اس بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات میں نے اس کو بتا دی تھی، مگر وہ بضد تھا کہ جب بھی شادی کروں اس کے خاندان میں کروں، تم سے کروں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے خاندان کا ایک حصہ بن جاؤں۔ مجھے اس وقت اس کی بات پر ہنسی آتی تھی، کیونکہ میرا خیال تھا کہ وہ جتنا تمہارا ذکر کرتا تھا شاید وہ خود تم میں انٹرسٹڈ تھا، مگر بعد میں میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے گلاس پر علیزہ کی گرفت کچھ اور سخت ہو گئی۔ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوبارہ باہر چلا گیا، مگر عمر بار بار مجھے یاد دلاتا رہا کہ واپس آ کر مجھے تم سے شادی کرنی ہے۔ جنید نے ایک بار پھر کہنا شروع کیا۔ واپس آ کر بھی وہ مجھ سے یہی کہتا رہا کہ میں اپنی شادی کے بارے میں بالکل پریشان نہ ہوں، کیونکہ وہ بہت عرصے پہلے ہی یہ طے کر چکا ہے کہ مجھے کس کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ پھر آخر کار جب کچھ سیٹ ہو جانے کے بعد میں نے شادی کا فیصلہ کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے ایک بار مل لوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں یہ ظاہر نہ کروں کہ میں عمر کا دوست ہوں، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس صورت میں تم کبھی مجھ سے شادی پر تیار نہیں ہوگی۔ اس لیے عباس کے گھر والوں کی مدد لینی پڑی۔ وہ ایک بار پھر بات کرتے کرتے رکا۔ بھوربن میں عباس کی ممی تمہیں مجھ سے ملوانے کے لیے ہی لے کر آئی تھی۔ وہ خود ذاتی طور پر مجھ سے صرف ایک بار ہی ملی تھی اور میری فیملی کو بھی نہیں جانتی تھی، مگر عمر نے ان سے کہا کہ وہ تمہیں لے کر بھوربن جائیں اور مجھ سے ملوا دیں۔ وہ خالی الذہنی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری اور عمر کی دوستی اس نوعیت کی ہے کہ میں اس کی بات نہیں ٹال سکتا۔ وہ تمہارے بجائے مجھے کسی اور لڑکی سے بھی شادی کا کہتا تو میں تب بھی تیار ہو جاتا۔ تمہاری تو خیر بات ہی دوسری تھی۔ تمہارے بارے میں تو وہ کئی سالوں سے میری برین واشنگ کرتا آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بھوربن میں
تم سے اتنے سالوں بعد دوبارہ ملنے پر مجھے تمہارے لیے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. مجھے یوں ہی لگا جیسے میں بہت سالوں سے تم سے ملتا رہا ہوں. جنید رکا. تم نے مجھے پہچانا نہیں. حالانکہ مجھے اس کا خدشہ تھا، مگر عمر کو یقین تھا کہ تم مجھے نہیں پہچان سکو گی. تمہارے بارے میں اس کے اندازے ہمیشہ صحیح ثابت ہوتے ہیں. میرے گھر والوں نے بھی میرے کہنے پر تم پر یہ ظاہر نہیں کیا کہ وہ عمر کو جانتے ہیں یا عمر ہمارے ہاں آتا جاتا ہے. میں نے تمہاری اور عمر کی آپس میں غلط فہمی کے بارے میں انہیں بتا دیا تھا، مگر یہ سب ہمیشہ ایسا نہیں رہ سکتا تھا. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح تمہیں یہ بات ضرور پتہ چل جاتی کہ میں اور عمر آپس میں دوست رہے تھے. اور پھر تم. جنید بات کرتے کرتے رک گیا. شناسائی، پسندیدگی، محبت، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میرے لیے عمر کا ایک اور احسان، بس. اور کیا تھا جنید ابراہیم؟ علیزہ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے سوچا. اور میں پچھلے 1 سال اس گمان اور خوش فہمی میں مبتلا تھی کہ یہ شخص مجھ کو دیکھ کر، مجھ سے مل کر میری محبت میں گرفتار ہو گیا ہے. اور میں نے اپنے وجود کو خوش فہمیوں اور سرابوں کی کتنی لمبی زنجیر میں جکڑ لیا تھا. کیا دنیا میں واقعی محبت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اور یہ شخص عمر کا یار غار جنید ابراہیم، جو مجھے یہ بتا رہا ہے کہ یہ عمر کے کہنے پر کسی سے بھی شادی کر سکتا تھا، یہ میری محبت میں اپنے دل کے کہنے پر کہاں مبتلا ہو سکتا تھا؟ وہ معوف صحن کے ساتھ اسے دیکھتی جا رہی تھی. تھکن کا ایک عجیب احساس اس کے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا. کچھ دیر پہلے کی خوشی اور طمانیت جیسے بھگ سی اڑ گئی تھی. جنید اس سے پھر کچھ کہہ رہا تھا. میں جانتا ہوں یہ سب کچھ سن کر تمہیں بہت غصہ آ رہا ہوگا، مگر جنید کہہ رہا تھا. غصہ؟ علیزہ نے اپنی کیفیات کو جانچا نہیں. اسے غصہ نہیں آ رہا تھا. شاید آج پہلی بار اس طرح کے انکشافات سن کر اسے غصہ نہیں آیا تھا، نہ عمر جہانگیر پر، نہ جنید ابراہیم پر، نہ اپنے آپ پر. اور وہ یہ بات جنید ابراہیم کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اسے جنید پر غصہ نہیں آ رہا تھا، مگر یکدم ہی اسے احساس ہو رہا تھا کہ لفظوں کو چننا اور جوڑ کر ادا کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا. لفظ اپنی وقت اور اپنی آواز بھی کھو گئے تھے. میں تمہیں سب کے بارے میں کبھی بھی دھوکے میں نہیں رکھتا. جلد یا بدیر میں تمہیں یہ سب کچھ بتا دیتا، وہ کہہ رہا تھا. جلد یا بدیر؟ وہ پھر سوچنے لگی. کتنی جلدی اور کتنی دیر سے؟ اگر آج میں اصرار نہ کرتی تو کیا مجھے یہ سب کچھ بتا دیتا؟ اس نے جنید کو دیکھتے ہوئے سوچا. اور اگر مجھے یہ سب کچھ شادی کے بعد پتہ چلتا تو میں کیا کر سکتی تھی؟ حالانکہ عمر یہ چاہتا تھا کہ تمہیں یہ سب کچھ کبھی نہ بتایا جائے، لیکن میں یہ نہیں کر سکتا. تمہیں نہ بتانے کا مطلب ہے کہ عمر میرے گھر نہ آ سکے گا، نہ ہی میں اس سے اس طرح کھلے عام مل سکوں گا جس طرح اب ملتا ہوں. اور میں اس سے اپنی دوستی کسی طرح ختم نہیں کر سکتا، کسی قیمت پر نہیں. وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا. اس لیے یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں غلط فہمی دور کر لو. عمر ایک بہت اچھا انسان ہے اور وہ ہمیشہ میرا بہترین دوست رہے گا. میں تمہارے کہنے پر یا کسی کے بھی کہنے پر اسے نہیں چھوڑوں گا. علیزہ نے دوسری کرسی پر پڑا اپنا بیگ اٹھا لیا اور وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی. جنید حیران رہ گیا. تم کہاں جا رہی ہو؟ علیزہ نے جواب دینے کے بجائے قدم بڑھا دیے. علیزہ، علیزہ! جنید کچھ پریشان ہوتے ہوئے خود بھی اٹھ کر کھڑا ہوا، مگر علیزہ نے مڑ کر اسے نہیں دیکھا. جنید نے اپنے والیٹ میں سے کچھ نوٹ نکال کر میز پر رکھ دیے اور خود بھی علیزہ کے پیچھے آ گیا. وہ اب دروازہ کھول کر سیڑھیاں اتر رہی تھی. علیزہ، علیزہ! جنید ایک بار پھر سے اسے آوازیں دینے لگا. اس نے مڑے بغیر سیڑھیاں اترنا جاری رکھا. وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے سامنے آ گیا. کیا ہوا؟ تم اس طرح باہر کیوں نکل آئی ہو؟ علیزہ رک گئی. وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا. وہ آگے نہیں جا سکتی تھی. کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے پریشانی سے پوچھا. اس طرح کھانا چھوڑ کر کیوں آ گئی ہو؟ میں گھر جانا چاہتی ہوں، ابھی اسی وقت، اس نے ستے ہوئے لہجے میں کہا. ہمیں گھر ہی جانا تھا، مگر اس طرح کھانا چھوڑ کر؟ آپ کھانا کھائیں. آپ کیوں کھانا چھوڑ کر آ گئے ہیں؟ میں چلی جاؤں گی. اس نے جنید کے دائیں طرف سے نکلنے کی کوشش کی.
میں خود یہاں کھانا کھانے نہیں آیا تھا علیزہ، تمہارے ساتھ کھانا کھانے آیا تھا، جنید نے افسوس سے کہا۔ وہ اب اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ علیزہ خاموشی سے چلتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، جنید نے بالآخر ہتھیار ڈال دیے۔ علیزہ نے اپنے قدم روک دیے۔ جنید اب پارکنگ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی اس کے قریب لے آیا۔ اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، مگر میں نے ہر بات کی وضاحت کی ہے۔ جنید یقیناً اب پریشان تھا، اسی لیے اس نے گاڑی کو مین روڈ پر لاتے ہی ایک بار پھر اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ علیزہ، میری طرف سے کسی غلط فہمی کو دل میں جگہ مت دو۔ علیزہ کی خاموشی جنید کی پریشانی میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں نے کچھ ہفتے پہلے بھی ایک دن تم سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں یہی بات تمہیں بتانا چاہتا تھا، وہ کہہ رہا تھا، بلکہ میں عمر سے اپنی دوستی کو سرے سے چھپانا چاہتا ہی نہیں تھا۔ یہ اس کا اصرار تھا جس پر مجھے ایسا کرنا پڑا، مگر اس میں تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ میری طرف سے نہ عمر کی طرف سے، اور ہمیں ایسا کیوں کرنا پڑا میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ جنید کا لہجہ قدرے بے ربط ہو رہا تھا۔ علیزہ اب بھی ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتی رہی۔ جنید قدرے بے چارگی کے عالم میں خاموش ہو گیا۔ میں پھر بھی ایکسکیوز کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تمہیں یہ سب کچھ بہت برا لگا ہو یا اس سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو۔ وہ چپ ہو گیا۔ شاید اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی اور بات باقی نہیں رہی تھی۔ علیزہ کے گھر کے گیٹ پر اس نے ہارن بجا کر چوکیدار کو متوجہ کیا، مگر گاڑی گیٹ پر رکتے ہی علیزہ دروازہ کھولنے لگی۔ علیزہ، میں گاڑی اندر لے کر جا رہا ہوں، جنید نے کہا۔ نہیں، آپ یہیں سے چلے جائیں، اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، علیزہ نے سرد آواز میں اس سے کہا۔ جنید کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ چوکیدار اب گیٹ کھول رہا تھا۔ تم اپنے شاپرز اٹھا لو، جنید نے پچھلی سیٹ پر رکھے ہوئے شاپرز کی طرف اشارہ کیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ انہیں اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتا، وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ جنید نے اسے آواز دی، مگر اس نے پیچھے مڑے بغیر گیٹ عبور کر لیا۔ کچھ جھنجھلاتے ہوئے جنید گاڑی کو آہستہ آہستہ اندر لے آیا۔ علیزہ کا رویہ اس کے لیے بہت ناقابل یقین تھا۔ اگر اس کے وہم و گمان میں بھی یہ ہوتا کہ وہ اس طرح کے رد عمل کا اظہار کر سکتی ہے، تو وہ کبھی اس کے سامنے اس طرح کے انکشافات نہ کرتا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ تھوڑا بہت ناراض ہوگی، مگر وہ اسے سمجھا بجھا کر اس کی یہ ناراضی دور کر لے گا، مگر اس سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح بالکل چپ سادھ لے گی۔ علیزہ اپنے پیچھے اس کی گاڑی کے اندر آنے کی آواز سن رہی تھی، مگر اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ نانو لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے علیزہ کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ تم بہت جلد آ گئی، میں سوچ رہی تھی قدرے دیر سے آؤ گی، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ علیزہ نے ان کی بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد وہ رکے بغیر لاؤنج سے گزر گئی۔ نانو نے حیرت سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ علیزہ وہاں رکے بغیر سیدھا اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے بیگ کو اپنے بستر پر اچھال دیا اور خود دیوار کے ساتھ پڑے صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے جوتے اتار کر دونوں پیر صوفے کے اوپر رکھتے ہوئے کشن گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی کیفیات خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ آج خلاف معمول اسے رونا نہیں آ رہا تھا۔ جنید ابراہیم، اس نے زیر لب اس کا نام دہرایا۔ اس نے کچھ دیر پہلے اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے تمام جملوں کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس کا شوق ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے غم زیادہ ہوا تھا یا پھر غصہ، اور ان دونوں چیزوں کا تعلق کس سے تھا؟ جنید سے، عمر سے، نانو سے، یا پھر ان تینوں سے؟ دروازے پر دستک دے کر نانو اندر آ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں شاپرز تھے۔ یقیناً جنید وہ شاپرز انہیں دے گیا تھا۔ تم یہ ساری چیزیں اس کی گاڑی میں کیوں چھوڑ آئیں؟ نانو نے تنبیہی انداز میں کہا۔ اور موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ انہوں نے شاپرز بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ پھر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تم دونوں میں؟ وہ اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں تشویش کا عنصر نمایاں تھا۔ جنید بھی کچھ پریشان نظر آ رہا تھا۔ میرے روکنے کے باوجود رکا نہیں، اوپر سے تمہارے منہ پر بھی 12 بجے ہوئے ہیں۔ آخر ہوا کیا ہے؟ علیزہ ان کو مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنے دانتوں سے انگلیوں کے ناخن کترتی رہی۔ تم کچھ بتاؤ گی
या इसी तरह बैठी रहोगी मुंह बंद करके? इस बार नानू ने उसे झड़कते हुए कहा। अलीजा ने इस बार भी उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। शादी से पहले इस तरह झगड़ रहे हो तुम दोनों, तो बाद में क्या होगा? मैं इसीलिए लंबी कोर्टशिप के हक में नहीं थी। और अलीजा, कम से कम तुमसे तो मैं इस तरह की हिमाकत की तवक्को भी नहीं कर सकती थी। अलीजा ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। वो अब भी खामोशी से पहले की तरह अपने नाखूनों को कुतरती रही। क्या तुम कसम खाकर बैठी हो कि तुम बिल्कुल गूंगी हो जाओगी और कुछ बोलोगी नहीं? आखिर कुछ कहो तो। नानो के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। नानो, आप इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें, मैं आपसे सुबह बात करूंगी। एक लंबी खामोशी के बाद उसने नानो से कहा। मगर आखिर तुम्हें हुआ क्या है? नानो ने कुछ तशवीश आमेज अंदाज में कहा। जो भी हुआ है मैं इसके बारे में सुबह आपसे बात करूंगी, इस वक्त आप मुझे अकेला छोड़ दें। अलीजा ने उसी अंदाज में कहा। नानो कुछ देर कुछ ना समझने वाले अंदाज में उसे देखती रही। फिर उन्होंने पूछा, खाना खा लिया है तुमने? सब कुछ खा चुकी हूँ, आप परेशान ना हो, अलीजा ने उखड़े लहजे में कहा। नानो कुछ देर उसी तरह खड़ी उसे देखती रही। फिर कुछ कहे बगैर उसके कमरे से बाहर निकल आई। अलीजा अपने बेड पर पड़े हुए उन शॉपर्स को घूरने लगी जिनमें मौजूद चीजों को कुछ देर पहले उसने बड़े शौक से जुनैद के साथ खरीदा था। इस वक्त उसे उन तमाम चीजों से नफरत महसूस हो रही थी। उसे सब कुछ नाकाबिले यकीन लग रहा था। आखिर ये कैसे हुआ कि मुझे कभी भी जुनैद इब्राहिम पर शुबा नहीं हुआ? कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि अब्बास के बजाय वो खुद भी उमर का दोस्त हो सकता है। तब भी नहीं जब वो इतने जोर शोर से उमर की हिमायत करने में मसरूफ था। मुझे सोचना चाहिए था कि ये सिर्फ मामूली सी शनासाई तो नहीं हो सकती जो जुनैद को इस तरह मुझसे नाराज करने का सबब बन रही है। सिर्फ अब्बास के कहने पर या अब्बास के लिए तो वो उमर के लिए इस तरह की फीलिंग्स का इजहार नहीं कर सकता था। और फिर उस दिन वहाँ KFC में उन दोनों को इकट्ठे देखकर भी मैंने ये सोचने की कोशिश नहीं की कि ये दोस्ती देरीना भी हो सकती थी। उन दोनों के दरमियान नजर आने वाली बेतकल्लुफी के बावजूद मैंने यही सोचा कि ये ताल्लुकात अभी हाल ही में इस्तवार हुए हैं, और वो भी उमर की कोशिश से। उमर को जुनैद के घर देखकर भी मुझे उस पर कोई शुबा नहीं हुआ। आखिर क्यों? क्या वाकई मैं इस हद तक बेवकूफ़ हूँ कि कोई भी जब दिल चाहे मुझे बेवकूफ़ बना सकता है, और वो भी इस हद तक? वो गम और गुस्से के आलम में सोच रही थी। और आखिर उमर जहांगीर चाहता क्या है? क्या करना चाहता है? अपने बेहतरीन दोस्त को मेरे गले में क्यों बांध रहा है? और वो भी उसे इस बात से बेखबर रखकर कि मैं उमर जहांगीर से मोहब्बत करती रही हूँ और उससे शादी की ख्वाहिशमंद थी, और मुझे इस बात से बेखबर रखकर कि जुनैद से उसके ताल्लुकात इस नौयत के थे। वो आखिर क्यों चाहता है कि मैं उससे शादी कर लूँ? इससे उमर जहांगीर को क्या मिलेगा? और बाकी सब लोग, नानो, अब्बास की मम्मी, आखिर उन सब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? क्या उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं कभी ये सब जान जाऊंगी? और फिर मैं उनके बारे में क्या सोचूंगी? उसे अपने सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। इतने बेहतरीन तरीके से उसे ट्रैप किया गया था कि आज अगर जुनैद खुद उसे सब कुछ ना बता देता तो उसे कभी भी उन सब पर शक ना होता, ना वो असलियत जान सकती। अलीजा को अब भी याद नहीं आ रहा था कि उसने उमर के साथ आज से कई साल पहले जुनैद को देखा था। उन दिनों सरसरी तौर पर उसने कई बार उमर के बहुत से दोस्तों को देखा था, और उनमें से जुनैद को पहचानना और याद रखना नामुमकिन काम था, जब तक कि ख़ास तौर पर वो उन दोनों को आपस में मुतारिफ ना करवाता। और ऐसा नहीं हुआ था। वो अगर उससे मिली भी थी तो सरसरी अंदाज में, मगर जहाँ तक जुनैद के फ़ोन कॉल्स रिसीव करने का ताल्लुक था, उसे वो याद आ गई थी। उमर जुनैद को जैन कहा करता था, और कई बार फ़ोन करने पर वो उमर तक जैन के पैगाम भी पहुंचाया करती थी। उमर के मुंह से उसने बहुत दफ़ा जैन का जिक्र भी सुना था। जूडी के बाद ये दूसरा नाम था जिसका उमर खासा जिक्र किया करता था, मगर उसके बावजूद उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जैन का असली नाम क्या है। उसके नज़दीक ये बात कभी इतनी अहमियत की हामिल रही ही नहीं थी, और अब वो माऊफ होते हुए जहन के साथ उन दोनों के बारे में सोच रही थी। जुनैद इब्राहिम, उमर जहांगीर,
اپنے بہترین دوست کے ساتھ باندھنا کیوں چاہتا ہے عمر مجھے؟ دونوں کو دھوکہ دیتے ہوئے، مجھے بھی، جنید کو بھی۔